عزیز طلبہ و طالبات، آداب۔ نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے BSc سال سوم طلبہ کے لیے آج کا موضوع ہے ایمپلیفائرز۔ آج کے اس پروگرام میں آپ دیکھ سکیں گے ٹرانسسٹر کسے کہتے ہیں، ٹرانسسٹر کی قسمیں، ٹرانسسٹر کی ترتیب، اس کا طرز عمل، افزونیت کیا ہے یعنی واٹ از ایمپلیفیکیشن، اور آخر میں سنگل اسٹیج ایمپلیفائر ایک مرحلہ افزوں گر۔ ٹرانسسٹر حقیقت میں بیل لیبس 1947 میں انوینٹ کیا گیا اور آج اس کی عمر پورے 60 سال ہے۔ یہ سلائیڈ میں آپ دیکھ سکیں گے کہ اس 60 سالہ کا سفر اس نے کیسے طے پایا۔ 1948 میں جان برڈین اور ولیم شاکلے نے پہلا سیمی کنڈکٹر ٹرانسسٹر یعنی نیم موصل ٹرانسسٹر انوینٹ ہوا۔ 1954 میں ٹیکساس انسٹرومنٹ نے پہلا ٹرانسسٹر ریڈیو انٹروڈیوس کیا۔ 1981 میں IBM نے PC لانچ کیا اور 2007 میں انٹل نے ایک ایسا چپ ڈیمانسٹریٹ کیا جس پر 1.9 بلین ٹرانسسٹر نصب کی گئے۔ اسی طرح آج کے اس دور میں کمپیکٹ DVD اور iPods، موبائلز، فونز، ڈیجیٹل کیمراز، ویڈیو ریکارڈرز، پلازما، LCD TVs، ہر وہ ماڈرن الیکٹرانک ڈیوائس میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ٹرانسسٹر کے لفظی معنی ہیں مزاحمت کی تبدیلی، یعنی ریسسٹنس کو ٹرانسفر کرنا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں PN جنکشن تمام اقسام کے آلات کی بناوٹ میں ایک سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ PN ڈائیوڈ صرف ایک جنکشن پر مشتمل ہوتا ہے۔ مناسب طریقے سے اس میں ایک P ٹائپ نیم موصل یا N ٹائپ نیم موصل شریک کر کے 2 PN جنکشن بنائے جائیں تو اس ترتیب کو 2 PN جنکشن کے ساتھ ٹرانسسٹر کہتے ہیں۔ ٹرانسسٹر کے لفظی معنی ہے مزاحمت کی تبدیلی ہے۔ یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک PNP ٹائپ اور دوسرا NPN ٹائپ۔ PNP ٹائپ ٹرانسسٹر جرمینیم یا سلیکان کی کرسٹل پر مشتمل ہوتا ہے جس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ درمیانی حصہ بہت پتلا ہوتا ہے، یہ N ٹائپ نیم موصل ہوتا ہے، اس کو بیس کہا جاتا ہے۔ اس کی ڈوپنگ بہت کم مقدار میں کی جاتی ہے۔ بائیں جانب P حصے میں لاؤس زیادہ مقدار میں ملائی جاتی ہے، اس حصے کو ایمیٹر کہتے ہیں۔ سیدھے جانب کے P حصے میں لاؤس مناسب مقدار میں لی جاتی ہے، اس حصے کو کلیکٹر کہتے ہیں۔ ٹرانسسٹر کا کام ایمیٹر سے بیس اور کلیکٹر کو بہنے والی برقی رو پر منحصر ہوتا ہے۔ PNP ٹائپ ٹرانسسٹر میں ایمیٹر پیش میلان میں ہوتا ہے اور کلیکٹر معکوس میلان میں ہوتا ہے۔ اسی طرح NPN ٹرانسسٹر، اس میں درمیانی حصہ P ٹائپ نیم موصل ہوتا ہے جس کو بیس کہا جاتا ہے۔ بیس کے دونوں جانب N ٹائپ نیم موصل ہوتے ہیں۔ ایک حصہ ایمیٹر کہلاتا ہے جس میں لاس زیادہ مقدار میں ہوتی ہے اور دوسرا حصہ کلیکٹر جس میں لاس مناسب مقدار میں لی جاتی ہے۔ اس ٹرانسسٹر میں بھی ایمیٹر پیش میلان اور کلیکٹر معکوس میلان میں ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے بلا لحاظ ٹائپ NPN اور PNP پہلا جنکشن یعنی ایمیٹر جنکشن پیش میلان میں ہوتا ہے اور کلیکٹر جنکشن معکوس میلان میں ہوتا ہے۔ 2 قسموں کی ٹرانسسٹرز اور ان میں
بہنے والی برقی رو کو ایک روایتی اور آسان طریقے سے یاد رکھا جا سکتا ہے، اس کے لیے ایمیٹر پر لگے ہوئے تیر کے نشان کی سمت کو دیکھا جائے۔ اگر اس سمت کی نشان باہر کی طرف ہو تو یہ این پی این ٹرانسسٹر کو ظاہر کرتا ہے، ورنہ پی این پی، یعنی ایمیٹر پر لگے ہوئے تیر کا نشان اگر اندر کی جانب ہو تو وہ ٹرانسسٹر پی این پی کہلاتا ہے۔ جیسا میں نے بتایا ابھی کہ پہلا جنکشن یعنی ایمیٹر اور بیس کا جنکشن ہمیشہ پیش میلان میں ہوتا ہے۔ جب یہ پیش میلان میں ہوتا ہے تو یہاں پر آسانی سے جو ہے مزاحمت کم ہوتی ہے اور برقی رو بہنے لگتی ہے۔ اسی طرح جب آپ دوسرا جنکشن لیں گے یعنی کلیکٹر اور بیس والا جنکشن جو ہمیشہ معکوس میلان میں ہوتا ہے، اس میں بھی جو ہے اس طرح کا برقی رو کا تعلق ہوتا ہے۔ جب ٹرانسسٹر کو کسی الیکٹرانک سرکٹ میں جوڑتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ٹرانسسٹر کے 3 منطقے ہوتے ہیں، 3 ٹرمینلز ہیں، ایک کو ایمیٹر کہا جاتا ہے، ایک کو بیس اور دوسرے کو کلیکٹر۔ جب اس نیم موصل آلہ کو الیکٹرانک سرکٹ میں جوڑتے ہیں تو ان منطقوں میں سے ایک منطقے کو ان پٹ سگنل سے، دوسرے منطقے کو آؤٹ پٹ سگنل سے اور تیسرے منطقے کو اس خط سے جوڑا جاتا ہے جس میں ان پٹ آؤٹ پٹ سگنل کو مشترک کرتے ہیں۔ یعنی اس طرح سے ہمیں کامن بیس یعنی کامن مشترکہ بیس ترتیب، کامن ایمیٹر یعنی مشترکہ ایمیٹر ترتیب اور کامن کلیکٹر یعنی مشترکہ کلیکٹر ترتیب حاصل ہوتے ہیں۔ یہ اس سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیس کو مشترک کیا گیا ہے۔ یہاں پر ان پٹ سگنل دیا جائے گا ایمیٹر اور بیس کے درمیان اور آؤٹ پٹ سگنل ملے گا آپ کو کلیکٹر اور بیس کے درمیان۔ تو یہاں پر بیس مشترک ہے، اس لیے اس کو مشترکہ بیس ترتیب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کامن ایمیٹر کانفیگریشن یعنی مشترکہ ایمیٹر ترتیب، اس میں ایمیٹر مشترکہ رہتا ہے جو ان پٹ بیس اور ایمیٹر کے درمیان ہے اور آؤٹ پٹ کلیکٹر اور ایمیٹر کے درمیان ہے۔ تو یہاں پر ایمیٹر ٹرمینل، ایمیٹر کا سرا جو ہے مشترک ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کامن کلیکٹر کانفیگریشن یعنی مشترکہ کلیکٹر ترتیب، اس میں کلیکٹر ٹرمینل کامن رہتا ہے یعنی مشترک رہتا ہے جو ان پٹ بیس اور کلیکٹر کے درمیان ہوگا اور آؤٹ پٹ ایمیٹر اور کلیکٹر کے درمیان ہوگا۔ ان تینوں ترتیبوں میں ایمیٹر مشترکہ ایمیٹر جو ہے بہت عام استعمال ہے، چونکہ اس میں ان پٹ مزاحمت کم ہوتی ہے، آؤٹ پٹ مزاحمت کی اونچی قیمت حاصل ہوتی ہے اور فیز اینگل 180 درجے کا ہوتا ہے، یعنی ان پٹ اور آؤٹ پٹ سگنل میں جو زاویہ ہوتا ہے وہ 180 درجے کا ہوتا ہے۔ افزائش گین، افزائش وولٹیج جو ہے یعنی وولٹیج گین، اس کی بھی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ افزائش کرنٹ، یہ بھی اونچی قیمت حاصل ہوتی ہے اس میں، اور افزائش پاور، جو ان دونوں کا ملٹیپلیکیشن ہے، یہ بھی ظاہر ہے اونچی قیمت حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے مشترکہ بیس میں ان پٹ مزاحمت بہت کم ہوتی ہے لیکن آؤٹ پٹ مزاحمت بہت زیادہ، اور افزائش وولٹیج بھی بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن افزائش کرنٹ اور افزائش پاور کی قیمت کم ہوتی ہے۔ کامن کلیکٹر یعنی مشترکہ کلیکٹر ترتیب میں ان پٹ مزاحمت بہت زیادہ ہوتی ہے اور آؤٹ پٹ مزاحمت کم ہوتی ہے۔ افزائش کرنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے بلکہ افزائش وولٹیج اکائی سے بھی کم ہوتا ہے، اس وجہ سے افزائش پاور کی قیمت کم حاصل ہوتی ہے۔ تو ان چند خصوصیات کی وجہ سے مشترکہ ایمیٹر کا استعمال بہت عام ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے ٹرانسسٹر کا طرز عمل، یہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ اس شکل میں آپ دیکھیں گے ایک این پی این ٹرانسسٹر ہے۔ این پی این ٹرانسسٹر میں ایمیٹر این ٹائپ نیم موصل کا ہوتا ہے جس کو
زیادہ مقدار میں لاس ملائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے الیکٹرانز کی تعداد بہت زیادہ اور آزاد ہوتے ہیں۔ چونکہ پہلا جنکشن پیش میلان میں ہوتا ہے اور دوسرا جنکشن معکوس میلان میں، اور ان پٹ مزاحمت کم ہوتی ہے، اس لیے الیکٹرانز بیس کی طرف حرکت کرنے لگتے ہیں۔ جیسے جیسے الیکٹرانز بیس کی طرف متحرک ہوتے ہیں، ویسے ویسے دیگر الیکٹرانز بیٹری سے ایمیٹر میں داخل ہوتے جاتے ہیں۔ درمیانی حصہ پی ٹائپ نیم موصل ہے، یہ بہت پتلا ہوتا ہے، اس لیے اس میں تھوڑے سے ہولز پائے جاتے ہیں۔ یہ تھوڑے ہولز کچھ الیکٹران سے مل کر ایک دوسرے کی تعدیل بھی کرتے ہیں، لیکن باقی الیکٹرانز بیس سے نکل کر کلیکٹر کے حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ بیس سے نکل کر کلیکٹر میں داخل ہونے والے اے الیکٹرانز بذریعہ ڈیفیوژن کلیکٹر کے حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ ان الیکٹرانز کی بہاؤ کی وجہ سے اس ٹرانسسٹر میں کرنٹ ایمیٹر سے کلیکٹر کی جانب بہنے لگتا ہے۔ ایمیٹر سے نکلنے والے الیکٹرانز کا تھوڑا حصہ، کچھ حصہ بیس پر رکتا ہے، لیکن بہت زیادہ حصہ یعنی تقریباً 95% ایمیٹر سے نکلے ہوئے الیکٹرانز کلیکٹر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس ٹرانسسٹر میں بہنے والی برقی رو کا مجموعہ کلیکٹر کرنٹ اور بیس کرنٹ کا مجموعہ ہے، اور اس ٹرانسسٹر کو چھوڑنے والی برقی رو صرف ایمیٹر کرنٹ کا مجموعہ ہے۔ تو بلا لحاظ پہلا جنکشن یعنی ایمیٹر جنکشن پیش میلان میں ہوتا ہے اور دوسرا جنکشن معکوس میلان میں ہوتا ہے، اور بلا لحاظ ٹائپ آپ جو ہے اس طرح کا طرز عمل آپ پی این پی ٹائپ ٹرانسسٹر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے افزونیت کے بارے میں جانیں۔ واٹ از ایمپلیفیکیشن؟ افزونیت کیا ہے؟ الیکٹرانک سرکٹوں میں افزونیت ایک بہت عام طریقہ ہے جس سے ہر کسی کو سابقہ پڑتا ہے۔ افزونگر ایک ایسا برقی سرکٹ ہے جو ان پٹ سگنل کے لیول کو اونچا کر دیتا ہے، یعنی کمزور سگنل کی طاقت میں اضافہ کرنے کا عمل ایمپلیفیکیشن یا افزونیت کہلاتا ہے۔ جو آلات اس کام کو انجام دیتے ہیں اس کو افزونگر یا ایمپلیفائر کہا جاتا ہے۔ اس شکل میں آپ دیکھیں گے بیسک ٹرانسسٹر ایمپلیفائر، یعنی ایک ایمپلیفائر کا خاکہ جو ایک پی این پی اور این پی این ٹرانسسٹر سے بنا گیا ہے۔ اس کو دونوں طرح سے پیش کر سکتے ہیں۔ اگر پی این پی کی ٹائپ سے لیا گیا تو اس شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے رکھا گیا ہے۔ ایمیٹر جو ہے مشترک ہے، جیسا میں نے بتایا کہ مشترکہ ایمیٹر یہ بہت عام استعمال ہے اس کا، چونکہ اس کی خاصیت زیادہ ہے، افزائش کرنٹ، افزائش وولٹیج، افزائش پاور اور آؤٹ پٹ مزاحمت کی اونچی قیمتوں کی وجہ سے اس کو اکثر سرکٹوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہے سنگل اسٹیج ٹرانسسٹر ایمپلیفائر، یعنی ایک مرحلہ افزونگر۔ اس میں ریسسٹر R1، R2، R3 اور RL یہ تین اور چار ریسسٹر جو ہیں میلانی مزاحمتیں کہلاتی ہیں، یعنی بایاسنگ ریسسٹرز، جو پہلے جنکشن کو پیش میلان اور دوسرے جنکشن کو معکوس میلان میں ترتیب دیتے ہیں۔ کیپیسیٹر CC جو ان پٹ سرکٹ میں ہے، اس کو کپلنگ کیپیسیٹر اور جوڑک مکثفہ کہتے ہیں، جو راس کرنٹ کو بلاک کر دیتے ہیں، یعنی سگنل کے مبدا یا لوڈ کرنٹ میں لوڈ مزاحمت میں راس کرنٹ کو داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ اور ایک کیپیسیٹر CBP یعنی ایک بائی پاس کیپیسیٹر ہے جو ایمیٹر سرکٹ میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا کام بھی جو ہے ایمپلیفائڈ سگنل کو بائی پاس کرنا ہے، یعنی
راس کرنٹ کو روکنا ہے اور سگنل مبدے کو داخل کرنا ہے۔ اس میں ان پٹ سگنل یعنی جو کمزور سگنل، اس کا اصل مقصد ہے کمزور سگنل کی طاقت میں اضافہ کرنا۔ جو کمزور سگنل ہے اس کو ایمیٹر بیس کے درمیان دیا جاتا ہے اور آؤٹ پٹ پر لوڈ مزاحمت کے ٹرمینلز پر آؤٹ پٹ سگنل حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ بیس ایمیٹر جنکشن پیش میلان میں ہوتا ہے اور مزاحمت کم ہوتی ہے، اس لیے سگنل کے وولٹیج میں تھوڑی سی تبدیلی ایمیٹر کرنٹ میں بڑی تبدیلی پیدا کرتی ہے، جس کی بنا پر کلیکٹر کرنٹ میں ٹرانسسٹر کے باعث ایسی ہی تبدیلی رونما ہوتی ہے اور مزاحمت کے ٹرمینلز کلیکٹر کرنٹ جو لوڈ مزاحمت میں بہہ رہا ہے آؤٹ پٹ ٹرمینلز پر بڑا وولٹیج پیدا کرتا ہے۔ اس طرح سے ایک کمزور سگنل ان پٹ سیکشن میں یعنی ان پٹ سرکٹ میں ایمپلیفائڈ ہو کر کلیکٹر سرکٹ میں ظاہر ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے یہ ٹرانسسٹر ایمپلیفائر یعنی سنگل اسٹیج ایمپلیفائر کو لیبارٹری میں آپ کس طرح سے کنیکٹ کر پائیں گے۔ یہ ٹرانسسٹر ہے، اس کو اور قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ٹرانسسٹر ہے، یہ بیس ٹرمینل سے آپ کو جو ہے 2 ریسسٹر پہ کنیکٹ کیا گیا ہے، جس کو میلانی مزاحمتیں کہتے ہیں۔ اس کا کام آپ ان پٹ سرکٹ یعنی ایمیٹر بیس جنکشن کو پیش میلان میں رکھنا ہے اور کلیکٹر بیس جنکشن کو معکوس میلان میں۔ تو یہ لوڈ مزاحمت ہے، یہ R1، یہ R2، یہ RE، اور ایک کیپیسیٹر جو راس کرنٹ کو بلاک کرتے ہیں، اور ایک کیپیسیٹر جو راس کرنٹ کو لوڈ میں جانے سے روکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم ایک کمزور سگنل کی طاقت میں اضافہ کر سکتے ہیں کچھ حد تک۔ اگر آپ کو آگے اور ایمپلیفیکیشن افزونیت ہونی ہے تو آپ کو اسی طرح کا ایک اور سرکٹ ریپیٹ کرنا ہے، تب جا کر اس اسٹیج کا آؤٹ پٹ دوسرے اسٹیج کے لیے ان پٹ ہو جائے گا۔ اس طرح سے آپ 2 اسٹیج، 2 مرحلہ، 3 مرحلہ یا ملٹی اسٹیج ایمپلیفائر استعمال کے بنا پر کر سکتے ہیں۔ گین یعنی افزائش ایک ریشیو ہے آؤٹ پٹ اور ان پٹ کوانٹٹی میں، ان پٹ آؤٹ پٹ مقدار کا ایک ریشیو ہے، اس کو افزائش کہتے ہیں۔ کرنٹ گین یعنی افزائش کرنٹ، چینج ان کلیکٹر کرنٹ یعنی کلیکٹر کرنٹ میں تبدیلی اس کی نسبت بیس کرنٹ میں تبدیلی سے لینی ہے۔ وولٹیج گین یعنی افزائش وولٹیج، چینج ان کلیکٹر وولٹیج بائی چینج ان بیس وولٹیج، یعنی کلیکٹر وولٹیج میں تبدیلی بیس وولٹیج سے لینی ہے۔ افزائش پاور، یہ جو ہے ملٹیپلیکیشن فیکٹر ہے افزائش کرنٹ اور افزائش وولٹیج کا۔ اب آپ دیکھیں گے مارکیٹ میں اویلیبل جو ٹرانسسٹر ہیں، دستیاب ہیں جو ٹرانسسٹر، ان کو کس طرح سے جانچیں یا ان کے ٹرمینلز کس طرح سے پہچانیں۔ یہ پاور ٹرانسسٹر ہے جو میٹل کیپ کا ہوتا ہے، جو باڈی ہے وہ کلیکٹر کہلاتی ہے، یعنی جو پورا جسم ہے اس کا وہ کلیکٹر ہے۔ اس کے نیچے 2 لیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں آسانی سے، ایک بیس ہے اور آگے والا ایمیٹر۔ اس کو الٹا دیں گے تو آپ کو پہلے والا ایمیٹر ملے گا، دوسرا بیس، اور جو یہ کمپلیٹ جسم ہے اس کا میٹالک جسم، اس کو کلیکٹر کہتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو میٹل کیپ جو 3 ٹرمینلز والا ملے گا، یہ لو پاور ٹرانسسٹر ہے میٹل کیپ۔ یہ جو ہے یہ آپ کو کمپنی سے یعنی جو مینوفیکچرر سے ایک لیڈ ملے گی، وہ لیڈ سے آپ کلاک وائز یعنی گھڑی کی طرح چلنے پر پہلا ٹرمینل ملے گا، اس کو آپ ایمیٹر کہتے ہیں، دوسرا ملے گا بیس، اور آخر میں کلیکٹر۔ اسی طرح یہ پلاسٹک مولڈڈ ہے، یہ آپ کو ملے گا کلیکٹر، یہ بیس اور یہ ایمیٹر۔ اس کو کچھ اس طرح سے رکھنا ہے، یہ نشان یا نمبر آپ کو ملے گا، یہ اپنی طرف رکھ کر آپ دیکھیں گے تو پہلا ٹرمینل کلیکٹر، دوسرا بیس اور تیسرا ایمیٹر۔ اسی طرح سے کچھ اس طرح کا ٹرانسسٹر، اس قسم کا ٹرانسسٹر جس پہ نہ کچھ نمبر یا کچھ نشانی ہے، اس کو بھی آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ پہلا کلیکٹر، بیس اور ایمیٹر۔
اسی طرح سے ایک جو میٹالک ہول والا ہے، یہاں پر آپ کو ملیں گے 3 ٹرمینلز، یہ ٹاپ 3 والا، اس پہ پہلا بیس، دوسرا کلیکٹر اور تیسرا ایمیٹر۔ اسی طرح سے اور بھی ٹرانزسٹرز دستیاب ہیں مارکیٹ میں، اس کو آپ استعمال کے مطابق آپ دیکھ کر اس کو صحیح طرح سے ٹرمینلز پہچان کر اس کو استعمال کریں۔ اس پروگرام کے آخر میں آپ نے یہ جان پائے کہ ٹرانزسٹر کسے کہتے ہیں۔ یہ 3 سروں والا نیم موصل آلہ ہے جو 2 پی این جنکشنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا جنکشن ہمیشہ پیش میلان میں ہونا چاہیے اور دوسرا جنکشن معکوس میلان میں۔ اس کے بعد اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک پی این پی ٹائپ اور دوسرا این پی این ٹائپ، اور یہ ٹرانزسٹر کی ترتیب 3 شکل میں لے سکتے ہیں: مشترکہ ایمیٹر، مشترکہ بیس اور مشترکہ کلیکٹر۔ ان تینوں ترتیبوں میں سے مشترکہ ایمیٹر بہت عام استعمال ہے، اور اس کا طرز عمل بھی آپ نے دیکھا۔ پی این پی ٹرانزسٹر میں آپ کلیکٹر کرنٹ کا جو برقی رو اس میں جو بہہ رہی ہے وہ جو ہے ہولز کی وجہ سے ہوگی، چارج کیریئرز ہولز ہوں گے اس میں، اور این پی این ٹرانزسٹر میں الیکٹرانس ہوتے ہیں۔ اور افزونیت کے بارے میں بھی آپ نے جانا کہ افزونیت اس کمزور سگنل کی طاقت میں اضافہ کرنے کے عمل کو افزونیت کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے سنگل اسٹیج ایمپلیفائر، یعنی اس کو کس طرح سے پریکٹیکلی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی پریکٹیکلی آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ان انگریزی کتابوں کا مطالعہ کریں: پرنسپلس آف الیکٹرانکس بائی وی کے مہتا، بیسک الیکٹرانکس بائی گراپ، اور پرنسپلس آف الیکٹرانکس بائی بی وی نارائن راؤ۔ خط و کتابات اور ای میل کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کریں: نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی باؤلی، حیدرآباد 500032۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، آداب۔